ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کی للکار ہتابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام ہتابت کو سنا. ہند کی سرزمین نے اس صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے, جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں, اے باد صبا کچھ تو نے سنا, مہمان جو آنے والے ہیں, کلیاں نہ بچھانا راہوں میں, ہم پل کے بچھانے والے ہیں. کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے خطیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے. حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں, اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے, لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں, پارٹی بازی کی دعوت نہیں, گروہ بندی کی دعوت نہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے, اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے, اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے. آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا. آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا, آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا, آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا بدن نہیں ڈالا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا بدن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے, اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے. میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے ایک عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں. آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جو پورے ملک میں کسی سیکولر جماعت کی حمایت نہیں کرتے, بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے زمین کے اوپر قال اللہ و قال رسول کی آپ یاری ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں التماس کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ کو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے محترم مشائخ, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں, اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر, اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں, اور کئی پاکستانیوں سے ملا دبئی میں, سعودی میں, کویت میں, UK میں. الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی, اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی. لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا. مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی. الحمدللہ. اور جو
میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات ہے، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات ہے۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کے فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہے، ندوہ کے امیر ہے۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا میں، چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز شریفی، شیخ سعد ناصر شیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود شریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف۔ اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے، کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ۔ ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے۔ میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں، اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر۔ میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے۔ کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ اچھا ہے۔ ان کو ملنے کے بعد، جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد، مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ
جو لفظ قال اننی المسلمین قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے, سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہے دعویٰ کے اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا, پوری نہیں کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہماری حالات, ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں, 2 بلین سے زیادہ, 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں, اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں, لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے, ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے, کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں, ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح, لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور, ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے, کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے گیبر. گیبر نے جابر ابن حیان. جو الکوہل یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے, ایول اسپرٹ. محمد رازی, علی ابن سینا, کئی آپ نام دیکھیں گے. اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $160 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے. ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے. ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ہوں ان سے. لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غازہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف بات کے علاوہ. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. جب غیر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, کیا شیعہ ہے کہ سنی, مسلمان ہے تو پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے ہم اسٹرانگ فورس ہوئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس پہ اٹل رہیے, قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیجیے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیگر مسلک ہے, اس میں 95% یکسانیت ہے, اور جو اختلاف ہے وہ 2%, 3%, 4%, میکسیمم 5%. اور یہ اختلاف بھی جو ہے اکثر افضلیت پہ ہے, حرام و حلال پہ بہت کم ہے. جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا نماز پڑھنے پہ زور دو, رفعتین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ تحقیق کرو. آپ کو لگتا ہے رفعتین کرنا چاہیے کرو, دوسرا مسلمان نہیں کرتا ہے, سب مانتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں,
لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. جب غیر مسلم کی بات آتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے, اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے, گناہ کبیرہ. ہاں کہ نہیں؟ تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ, آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں ہوئیں گے, جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہوں. چاہے منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, میں دین کے معاملے میں مستقبل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائی شرٹ, ٹائی کوٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں. میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے, اور اسلام میں اس کی اجازت ہے, مستحب نہیں ہے, اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے, کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کی. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو, ارے کون ہے جوکر, ٹائی پہنا ہے, ٹوپی پہنا ہے, لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میرے ٹراؤزر. اس میں اختلاف ہے, کون کہتا ہے مستحب ہے, کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام مذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھکنے کے نیچے پیر رکھنا, میں سمجھتا ہوں. اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں, فنڈامنٹلسٹ کا فنڈامنٹلسٹ, ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے, آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری, سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو, فرض مانو, 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں, لکھ کے لیتا ہوں. بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں, پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ادارہ ہے, میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوٹ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوٹ کے ساتھ, کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے. آپ اللہ کے لیے کرو, خلوص اللہ کے لیے, اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتا ہے. تو میرا صرف یہی پیغام تھا. اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ, جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا, کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں, تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی, جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا, وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا, یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے, عزت دی ہے, لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی, آپ کے ملک کو, ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا, کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں, ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں, لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل, روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. ومن فرماتے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله, کہ اللہ نے
اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوگا۔ اور دو جگہ لکھا ہے وکفیٰ باللہ شہیدہ، ایک جگہ وکفیٰ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور دو جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نہیں لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت نہیں، آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں، اور خصوصاً لاہور کی، اور الحمدللہ میرا ایک تصور تھا، میں کئی پاکستانیوں سے پاکستان کے باہر ملا ہوں۔ اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اگر اس اردو کی چھوٹی سی تقریر میں غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جو مجھے تصور تھا، جو پاکستانیوں سے ملتا تھا میں پاکستان کے باہر، گلف کنٹری میں، چاہے دبئی، سعودی عربیہ، کویت، قطر، یو کے، تو میرے ذہن میں تصور تھا میں پاکستان میں آؤں گا تو مجھے ایسا استقبال ہوگا، لیکن وہ تصور غلط ثابت ہوا۔ یہاں ماشاءاللہ 10 گنا زیادہ استقبال ہوا جو میرے ذہن میں تھا۔ اور ایک بات کی جو خوشی ہو رہی مجھے، جو بہت خوشی ہو رہی ہے، کہ جتنے دیگر ہمارے مسلمان میں جتنے فرقے ہیں یا دیگر مذاہب ہے، اکثر لوگ نے مجھے ویلکم کیا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ تو جس طریقے سے شیخ ہشام الہی ظہیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ کی طرف، کوئی گروہ کی طرف نہیں، کوئی فرقے کی طرف نہیں، ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اور آپس میں نہ بٹے۔ اور اگر ہم بڑے علماء کے نسبت میں رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فرق کیا ہے، کیونکہ میں جب شاگردوں سے ملتا ہوں اور جب بڑے بڑے علماء سے ملتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہو، دیوبند کے ہو، یا چاہے ندوہ کے ہو،
تو فرق یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان لوگ دعوت دیتے اللہ کی طرف، اپنی طرف نہیں. جب اللہ کی طرف آپ دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا عہدہ بڑھائیں گا. اپنی طرف دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. شاید دنیا میں آپ کو تھوڑا فائدہ ہو، آخرت میں نہیں. اور اگر دعوت دیں گے قرآن کی طرف دو. اگر آپ مدینہ سے فارغ اور کہتے ہیں مدنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی کہتے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قال اننی من المسلمین، کہو کیا مسلم ہے. آج کے تاریخ میں مسلمان 25% ہے، سب جگہ ہم پیٹے جا رہے. آپ اگر 8ویں اور 9ویں صدی کی تاریخ پڑھیں گے، یورپین کہتے ڈارک ایج، اندھیرے کا دور. لیکن مسلمان جو ترقی کیا تھا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو فرض تھا آپ کو عربی زبان سیکھے. مسلمان عروج پہ تھے، کم تھے. آج ہماری تعداد زیادہ ہے، جو حدیث اللہ کے رسول کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا ہماری اقلیت ہوئیں گی، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول کہتے نہیں، ہماری تعداد زیادہ رہیں گی لیکن ہم جھاگ کی طرح رہیں گے، فروت، کوئی فائدہ نہیں. یہ حالت ہے. 25%، 2 بلین سے زیادہ. ہمیں فٹ بال کی طرح مارا جا رہا ہے سب جگہ. وہ یہ نہیں دیکھتے آپ حنفی ہے کہ حنبلی ہے کہ شافی ہے کہ سلفی ہے کہ دیوبندی ہے، مسلمان مارو. اور ہم آپس میں جھگڑا کرتے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، تو دیکھیں گے ہم پھر سے عروج پہ جائیں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں، ہم دیکھیں گے جتنے دیگر فرقے ہیں اس میں 95% یکسانیت ہے، 3، 4 یا 5% اختلاف ہے. جو قرآن کی آیت ہے ماسٹر کی آف دعویٰ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب غیر مسلمان سے یہ فارمولہ استعمال کرتے، ہم مسلمان میں بھی اختلاف ہے تو فارمولہ استعمال کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک بات آپ سمجھیے کہ آپ جب دعوت دیتے کچھ چیز ہوتی ہے فرض، کچھ چیز ہوتی ہے افضل، مستحب. اکثر جو اختلاف ہے وہ افضلیت پہ ہے. نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ سینے پہ ہاتھ رکھو. کوئی کہتا ہے کہ نیچے رکھو. اگر آپ کی تحقیق کہتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھو، بے شک رکھو. اس کی تحقیق کہتی ہے ناف کے نیچے رکھو، نو پرابلم. بس دونوں میں یہ نماز تو قبول ہوگی نا، نماز پڑھنے پہ بلاؤ. ہم کیا کرتے؟ افضلیت کی پہ جھگڑا کرتے اور فتنہ کرتے. قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جہاں آپ کو عمل کرنا ہے، میں عمل میں بہت شدت ہوں. آپ جانتے نہیں مجھے، اکثر لوگ جب میں عمل میں بہت شدت ہوں، کوئی بھی ہوں تو میں ہٹتا نہیں ہوں. دیکھو پینٹ پہنتا ہوں، میرا ٹراؤزر ٹھکنے کے اوپر ہے. اختلاف ہے، کچھ کہتے کہ سنت ہے، کچھ کہتے فرض ہے. امام ذہبی کہتے ہیں گناہ کبیرہ نیچے رکھیں گے، تو میں مانتا ہوں گناہ کبیرہ ہے. میں لیکن ٹھوسوں گا نہیں. آپ کہتے سنت ہے، نو پرابلم، ارے سنت تو فالو کرو. اس پہ جھگڑا نہیں کروں گا، جھگڑا کروں گا توحید پہ. میں سوٹ پہنتا ہوں اسی لیے نہیں کیا میں ہینڈسم لگتا ہوں، مجھے سوٹ پسند نہیں. لیکن کیوں غیر مسلمانوں میں دعوت کرتا ہوں تو جب سوٹ میں دیکھتے تو میرے سے متاثر ہوتے. یہ کون ہے سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے؟ تو میرا کام ہے دعوت دینا. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صحیح کی نشانی ہے. کدھر بھی بائبل میں لکھا ہے؟ ہمیں کچھ بھی حرام نہیں کرنا چاہیے دعوت دینے کے لیے، ایک بھی نہیں. مباح کر سکتے. اور جب آپ دعوت دیتے ہیں، خصوصاً مسلمان کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں، تو افضلیت پہ جھگڑا مت کرو. آپ عمل کرو. آپ کو لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ ڈالنا صحیح ہے، آپ کبھی بھی نیچے مت رکھو. اس کو لگتا ہے نیچے ٹھیک ہے، اگر علمی ہو رہا ہے بھی کرو، بس جھگڑا مت کرو.
اگر علم کے بارے میں کسی کو کہنا کہہ سکتے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میں پبلک میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے نیچے بعد رفتن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نماز کرنے پہ ڈیبیٹ کروں گا، نماز کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ کروں گا، رفتن کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا. علمی بند کمرے میں نو پرابلم. تو جو چیز حرام اور حلال کامن ہے، تو ہم کیا کر رہے، ہمارا علمی جو ڈیبیٹ کرتے دوسرے مسلمان سے، ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم تو کرو نا، کیوں وقت ضائع کر رہے؟ برابر کہ نہیں؟ ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم سے کرو نا. ہم مسلمان ڈیبیٹ کرتے، میں کبھی مسلمان سے ڈیبیٹ کرتا ہی نہیں ہوں انلیس وہ اپنے آپ کو کافر کہتا. مثال کے طور پہ سلمان رشدی، میں کبھی بھی کوئی مسلمان کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. میں نے کہتا ہوں حرام ہے، اور اگر میرے خلاف کوئی بات کرتا کوئی مسلمان، اور اگر کوئی دوسرے فرقے کا ہے، تو میں اس کو میرے منچ پہ بلاتا ہوں، بات کرو. لوگ بولتے کیا ہو گیا، آپ کے خلاف بات کرو، آپ منچ پہ بلا رہے. میں کہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرے تو آپ جنت میں جائیں گے. کوئی صحیح حدیث پڑھا ہی نہیں، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرے تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ اللہ کی بات کر رہے، رسول کی بات کرے تو جنت میں. آپ اللہ کی بات کرتے میرے خلاف ہے، نو پرابلم، میرے اسٹیج سے بات کرو. وہ آ کے میرے اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتا ہے، بعد میں میرا دوست بن جاتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، پورا اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے، آپ اسے اچھا سلوک کر لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے. آپ میری ایک بھی تقریر میں دکھاؤ، میں کبھی بھی کوئی بھی مسلم کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں. سلمان رشدی تو وہ الگ بات ہے، یا تسلیمہ نسرین، وہ تو کھل کے بولتے مسلمان نے. بھلے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے رسول کی طرف بلانا. اگر مسلمان دنیا کے ایک ہو جائیں گے تو جو غزہ میں ہو رہا ہے نا، کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. کیا مسئلہ ہے؟ میں بولتا ہم مسئلہ ہے، میں بھی ہم مسئلہ ہے، ہم یکساں ہیں. ہم ایک ہو جائیں گے تو کس کی ہمت ہوگی؟ آپ اگر دیکھیں گے جب خلافت کا آخری موقع تھا، آخری، ہم ایک دم کمزور تھے، اس وقت بھی ایک خط لکھا اور لوگ ڈر گئے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں 3 جگہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہو، سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو. اسلام سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہے. اور ایک جگہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے شہادت کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ انشاءاللہ قیامت کے پہلے ہم مسلمان 7 سال تک ساری دنیا پہ قرآن اور صحیح حدیث کے حساب سے ہم رول کریں گے. تو وہ ایک ٹنل ہے، لیکن ہم اگر اللہ کی رسی کو پکڑے، اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے جس آیت سے میں شروع کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو، قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے، اس پہ عمل کیجئے اور آپس میں نہ بٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.